بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ ہمیں یہ کار چھوڑنا ہوگی، بانیتا تیزی سے بولی۔ چھوڑ دو، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نئی گاڑی آنے تک ہمیں کہیں رکنا ہی نہیں، چھپنا بھی ہوگا۔ یہ انہی کے آدمی ہے جسے ہم نے اغوا کیا ہے۔ اس کا اتنا بڑا گینگ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے کار سڑک کنارے کھڑی کی اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ سے باہر آ گئی۔ ہم بھاگتے ہوئے اندھیرے میں چلے گئے، جسے بہرحال اندھیرا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہاں الیکٹرک پول کی روشنی بہت کم تھی۔ سامنے ہی دو بلڈنگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہم تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ کافی آگے جا کر ایک چھوٹا سا چوراہا تھا، وہاں اچھی خاصی ویرانی تھی۔ ہم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ وہ سڑک ایک رہائشی علاقے کے بازار میں جا کھلی۔ تنگ سادہ روایتی بازار تھا۔ کار سے نکل کر یہاں آنے تک بانیتا اپنے سیل فون سے کئی بار بات کر چکی تھی، جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم اس بازار میں داخل ہو کر قدرے پرسکون انداز میں چلتے چلے گئے۔ وہ ایک نسبتاً بڑی سڑک پر ختم ہوئی۔ سامنے ہی ایک سیاہ کار کھڑی تھی۔ بانیتا بھاگتی ہوئی اس میں سوار ہو گئی۔ میں اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک ایسے علاقے میں ہوا جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ وہ کسی کمپنی کی ہاؤسنگ کالونی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے 2 منزلہ گھر بن رہے تھے۔ وہ کافی وسیع علاقہ تھا جس میں بڑے گھر بھی تھے۔ بلا شبہ وہ مستقبل کے لیے شاپنگ پلازے میں بنایا جا رہا تھا۔ اس کی کئی منزلیں تھیں اور ایسے پلازوں میں تہہ خانے ضرور ہوا کرتے ہیں۔ ہم اس کار سے اترے اور میری توقع کے بعد ایک تہہ خانے میں آ گئے جہاں کافی روشنی تھی۔ وہ ہیرو بندھا ہوا ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ بانیتا نے جاتے ہوئے ایک ٹھوکر اس کی پسٹی پہ ماری اور بڑے طنزیہ انداز میں کہا، بول اے، تو نے سردار رتن سنگھ کے خلاف سوچنے کی جرت بھی کیسے کی؟ اور تو اس کی کتیا اب مجھ پر بھونک رہی ہو، مجھے کاٹے گی بھی؟ ہاں ایسا ہی ہے نا، مجھے کاٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انتہائی بیہودہ انداز میں اشارہ کیا، جس سے وہ پاگل ہو گئی۔ وہ اسے مارنے کو لپکی تو میں نے اسے روک دیا۔ نہیں بانیتا نہیں، انرجی مت ضائع کرو۔ میرے یوں کہنے پر وہ رک گئی اور خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیوں سالی؟ یار کے کہنے پر رک گئی؟ آؤ نا، یہ تیری ماں کا یار ہے اور تو؟ اس نے انتہائی غصے میں کہا تو میں تحمل سے بولا، بس خاموش۔ پھر اس ہیرو کے قریب بیٹھ کر بولا، یہ رشتے ناتے بعد میں جوڑنا، پہلے تو یہ بتا جو بانیتا پوچھ رہی ہے۔ میرے یوں کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر بولا، تجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو ہماری دنیا کا نہیں لگتا۔ کون ہے تم؟ تیری بہن کا یار ہے، وہ چیخی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، دلجیت یہ ایسے نہیں مانے گا، کتے کی دم ہے یہ، مجھے۔ اس نے بےتابی سے کہا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر ہیرو کی طرف دیکھ کر بولا، میں کوئی بھی ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بانیتا کے سوال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ تو چاہے مر بھی جائے نا، تب بھی تیری لاش بولے گی۔ تو مجھے ایک دفعہ کھول دے، پھر دیکھتے ہیں لاش کس کی بنتی ہے۔ اس نے نفرت سے کہا، کچھ دیر پہلے میں نے تجھے دیکھ لیا تھا ایک لڑکی کے ہاتھوں پٹے ہوئے ہو۔ میں نے دیکھ لی تھی تیری اوقات، اب بس بول دے۔ دلجیت یہ سالار نر نکاری ہے، امرت دھاریوں کے خلاف سب کچھ کرنا اس کا دھرم ہے، اس لیے یہ رتن سنگھ جی کے خلاف ہے۔ بانیتا جذباتی انداز میں بولی، تو پھر تمہارا سوال غلط ہے، تجھے تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کس کا کتا ہے۔ ہاں آج کل یہ کس کا کتا ہے، اس نے سکون سے کہا تو میں نے طویل سانس لی۔ اسے میری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، پھر بولی، بول تو آج کل کس کا کتا ہے؟ تو جانتی ہے کہ مجھے رتن سنگھ کو ختم کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے اسے۔ اب اگر تو نے مجھے نہیں مارا تو میں نے تو اسے مارنا ہے۔ زیادہ ہیرو گیری نہ کر میرے سامنے، مال کہاں جانا تھا آج؟ اب آئی ہے بات مطلب کی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہی بات تجھے پتہ کرنی ہے، لیکن کیا تو نہیں جانتی دھندے کا اصول کیا ہے؟ رتن سنگھ کیا اس کا باپ بھی میرے نیٹ ورک کے بارے میں نہیں جان سکتا؟ تو غلط سوچ رہا ہے، صبح تک سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تیرا نیٹ ورک تو کیا، تیرے غیر ملکی آقا بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ کاش تو یہ دیکھنے کے لیے زندہ رہتا۔ یہ کہتے ہوئے بانیتا نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ بہت کم لوگ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ جیسے ہی بلٹ لگنے کی آواز آئی اس نے چون کر دیکھا، پھر تیزی سے بولا، جب تجھے سب علم ہے تو میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیوں؟ مجھے وہیں شیڈ میں گولی کیوں نہ مار دی تو نے؟
ہاں اب آیا نا لائن پر تو، وانیتا چہکی۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ امرتسر میں تیرے جتنے ٹھکانے ہیں، تیرا سارا نیٹ ورک میں جانتی ہوں، اور مرنے سے پہلے تو یہ جان لے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ سب میرے ہوں گے۔ تیرا وہ اسلحہ، تیری وہ منشیات ہمارے لوگوں پر استعمال ہونے والی ہے، اب وہ تمہارے لوگوں پر ہوگی۔ یہ صرف تیری بکواس ہے، وہاں لوگ چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ انتہائی غصے اور بے بسی کے عالم میں یوں بولا جیسے اس بات کا اسے بہت دکھ ہوا ہو۔ ہائے کاش تم یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے۔ خیر اس پورے علاقے میں اگر راج ہوگا تو صرف سردار رتن سنگھ جی کا، اور پھر تیرے جیسے نر نکاری سام تو میں ویسے ہی بڑے شوق سے مارتی ہوں۔ اب سن، میں نے جو پوچھنا ہے اگر تو آرام سے بتا دے گا تو پھر تجھے موت بڑے سکون کی ملے گی۔ بس ایک فائر اور تو پار، نہیں بتائے گا تو تیرا ریشہ ریشہ بولے گا، بہت اذیت دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بانیتا نے اس کے بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بول، تیرا وہ غیر ملکی آقا کون ہے؟ تھائی لینڈ کے شہر پتایا میں لوبسٹر ہوٹل کے کمرے میں کیا ڈیل ہوئی؟ یہ سوال کرتے ہوئے غصے کی شدت سے بانیتا کی آواز پھٹ گئی تھی۔ تب وہ حیرت کی انتہا پر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اپنی آزادی کی جنگ گھر بیٹھ کر نہیں لڑی جاتی، آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ امرتسر ایک پوتر استحان ہے جہاں تم جیسے بغیرت آگ اور خون کی ہولی ایک بار پھر سے کھیلنا چاہتے ہو۔ پہلی بار ہرمندر صاحب پر حملہ سکھوں کی بے خبری میں ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے نر نکاری بغیرت ہندو بنیے کے ساتھ اس قدر گھٹیا پن پر اترائیں گے کہ معصوم لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ اب نہیں، اب ہم جاگ رہے ہیں، بولو بولو ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوری قوت سے گھونسا اس کے سینے پر دے مارا۔ وہ کھانسنے لگا، نکال اس سینے میں جو کچھ ہے نکال، وہ جنونی انداز میں بولی اور 2-4 گھونسے پھر مار دیے۔ تبھی وہ کھانستے ہوئے بولا، تو اگر اپنے لیے اتنا جذباتی ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ تو دے اذیت میں برداشت کر لوں گا۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے بانیتا کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے آگے بڑھ کر کہا، بانیتا تم جاؤ اور جا کر اپنے آپریشن کو دیکھو، لوگ اس کے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوں گے، اس پر وقت ضائع نہ کرو، یہ تو ساری رات باتیں کرتا رہے گا، میں دیکھتا ہوں اسے۔ میری روح کہنے پر بانیتا نے کہا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو تم، اس وقت اسے زیادہ وقت نہیں دینا۔ میں نے پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا اور اس کے سینے پر ایک لکیر کھینچ دی۔ خون کی دھار سے خنجر کی نوک لتھڑ گئی۔ وہ دردناک انداز میں چیخا، مجھے مار دو مجھے، وقت گزر گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر خنجر کی نوک اس کے گال میں چبو دی۔ وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحے اسی طرح خنجر رہنے دیا، پھر نکال کر دوسرے گال میں پیوست کر دیا۔ ٹکڑے کر دو اس بہن، بانیتا نے غصے میں گالی دی اور وہ چیخ اٹھا۔ وہ بینکاک کا اسلحہ ڈیلر تھا، امریکہ سے آیا ہے یہ اسلحہ، اس میں راہ ملوث ہے۔ اتنی بڑی کھیپ کیوں آئی؟ میں نے پوچھا۔ سکھ تنظیموں کے وہ لوگ مارنے ہیں جو شدت پسند ہیں، اس نے پوری قوت لگا کر کہا۔ آزادی کے متوالے کہو اوے بغیرت! وہ جنونی انداز میں چیخی اور اس کی ٹانگوں پر فائر کر دیا۔ اس کی چیخیں حلق میں اٹک رہ گئیں، وہ بے ہوش ہو گیا۔ تبھی اس نے پسٹل کی نال سیدھی کی اور فائر کر دیا۔ وہ ایک ہچکی لے کر اس جہان سے کوچ کر گیا۔ ابھی اس سے مزید سارا پتہ ہے، بس تصدیق چاہیے تھی کہ راہ ملوث ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں موجود دونوں بندوں سے لاش غائب کر دینے کا اشارہ کیا اور تہہ خانے سے نکلتی چلی گئی۔ اب ہمارا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا، سامنے گاڑی کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھے اور چل دیے۔ مین سڑک پر آتے ہی بانیتا بولی، تم یہ جاننا چاہتے تھے نہ کہ سکھ حریت پسند تحریکوں میں لڑکیاں اتنی فعال کیوں ہیں؟ تو سن، سن 84 سے 86 تک سکھ قوم پر ہی نہیں، سکھ نوجوانوں پر بہت بھاری تھا۔ لڑکا، نوجوان اور جوان سب کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ وہ لڑکیاں جو آج 28 سے 30 سال کے درمیان ہیں، انہوں نے اپنے بھائیوں کو مرتے دیکھا، ان کے لاشیں دیکھے، ان پر بین کیے ہیں۔ اب اگر لڑکا گولی چلا سکتا ہے تو لڑکی کوئی نہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کے لاشیں خود دیکھے ہیں جنہیں انڈین فورس نے مارا، ان بغیرت نر نکاریوں کی سازش کی وجہ سے۔ لیکن نسل آگے بڑھانے کے لیے بچے کون پیدا کرے گا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت ہیں اور بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ خیال تھا کہ بنیے کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی دکان کھل جاتی ہے، اور جٹ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو زمین تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب ایسی سوچ نہیں ہے، اپنا وطن خالصتان ہوگا تو زمین بھی اپنی ہوگی۔ اس نے بے حد جذباتی لہجے میں کہا۔ تو میں نے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تحریک سازشوں میں گھری ہوئی ہے؟ سازشیں کب اور کہاں نہیں ہوئیں دلجیت؟ ہماری صفوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری خبر اپنے آقاؤں کو دیتے ہوں گے، جیسے ہمارے لوگ ہمیں راہ کی خبر دے دیتے ہیں۔ تم شاید تصور نہیں کر سکتے ہو جس قدر ہماری نسل کشی یہاں کی گئی ہے۔ خیر، ہم نے تو لڑنا ہے،
اپنا وطن حاصل کرنے تک لڑتے رہیں گے، اس نے کہا اور پوری توجہ سڑک پر لگا دی۔ حویلی پہنچنے تک ہمیں تقریباً گھنٹہ لگ گیا۔ ایک تو فاصلہ تھا، دوسرا اس وقت ٹریفک اچھی خاصی تھی جو پرانے شہر میں ہی زیادہ تھی۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ بولی، دلجیت تم چلو اپنے کمرے میں وہیں آتی ہوں، فریش ہو جاؤ اس وقت تک، اس نے کہا اور اپنا سیل فون نکالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت تک میں فریش ہو کر بیڈ پر پڑا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پولیس یا دیگر فورسز کو معلوم نہ ہو۔ ریلوے شیڈ میں اتنا بڑا ہنگامہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جبکہ میری نگاہیں ٹی وی اسکرین پر تھیں کہ بنیتا اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلیو لیس ٹی شرٹ کے ساتھ شارٹس پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں بلیک کلر کی ہلکی سی چپل تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بیڈ پر پڑے پڑے تھک گئی ہے اور اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اٹھ کر آ گئی ہے۔ وہ بڑے بے تکلفی سے میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اپنی سوچ کا اظہار کر دیا، یہ خبر ٹی وی چینل پر کیا کسی اخبار میں بھی نہیں آئے گی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ جس کام میں راو ملوث ہو اور وہ خبر نہ دینا چاہے تو وہ عوام تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری ہی طرح 4 گروپ اور تھے جنہوں نے اس نیٹ ورک کے اڈوں کو تباہ کیا ہے۔ بہت سارا اسلحہ ہاتھ لگا ہے جو اب تک امرتسر سے باہر نکل چکا ہوگا۔ ہمارے 6 بندے کام آ گئے اور لگتا ہے ایک آدھ اور جائے گا۔ بہت زخمی ہے اور وہ یہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کسی ٹورنامنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ تبھی میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں جو تمہارے ساتھ تھا اسی لیے تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ بے شک تو ساتھ تھا، تیرے نشانے بازی بڑی کمال کی ہے دلجیت۔ رتن بابا یوں ہی اپنے گرو رتن نہیں رکھتا، میں اس میں کچھ ہوتا ہے تو ہی قریب آنے دیتا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ تم میں بہت کچھ ہے، اس نے خمار آلود نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخری لفظوں میں اس کے چہرے پر اچھی خاصی سرخی آ گئی تھی۔ اتنا بڑا ہنگامہ ایک ہی رات میں نے اس کا دھیان کسی طرف لگاتے ہوئے کہا، ایک ہی رات میں۔ دراصل ان کی فیلڈنگ تو تقریباً 3 ماہ سے جاری ہے۔ شری جرنیل سنگھ بھنڈوالا کے مشن کو زندگی دینے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ اسے بہت زیادہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آخر عوام میں بات لانی تھی۔ اب اس بار را کو معلوم ہونا ہی تھا۔ انہوں نے بھی اپنی پیش بندی کی ہے اور یہ فقط اسلحہ اکٹھا کرنے کی حد تک ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ غیر ملکی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے تو اپنا اسلحہ فروخت کرنا ہے صرف پیپسی کوکا کولا کی اجازت مانگنے کے لیے۔ بھارت کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے تو پھر اسلحے کی بڑی مارکیٹ ہے۔ خیر، ایسے میں تمہاری آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو ایک دم سے پلان آسان ہو گیا۔ ہمیں ماہر نشانہ باز چاہیے تھا، وہ مل گیا اور وہ مشکل ترین ٹارگٹ آسانی سے مل گیا۔ اور یہ کہتے کہتے وہ رکی، پھر بدلے ہوئے لہجے میں بولی، اور اب تم میرے پاس ہو۔ وہ تو ہوں اب تیرے پاس، لیکن یہ پلان کیسے کیا؟ میں نے یوں ہی بات بڑھائی۔ اصل میں ریلوے شیڈ والا مرکز تھا، وہی سب سے اہم تھا۔ ہم صرف دونوں وہاں پر نہیں تھے، ہمارے ارد گرد لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم ہیرو کو اغوا کر لیتے، انہوں نے اس جگہ پر دھاوا بول دیا۔ ان کے سارے بندے ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ تم خود سوچو، اگر وہاں ماہر نشانے باز نہ ہوتا تو صورتحال کیا ہوتی؟ بہت زیادہ فائرنگ ہونا تھی، بندے بہت ضائع ہونا تھے۔ اور پھر جب ان کی گاڑیاں ہم پر چڑھ گئیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا، تو میں نے پوچھا، اور کس طرح کام ہو رہا ہے؟ مثلاً فلموں کے ذریعے پنجابی کلچر بلکہ سکھ ثقافت کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ شاید اس طرف دھیان نہ جاتا، لیکن ان نر نکاریوں نے اپنی فلموں کے ذریعے سکھ عوام کا ذہن بدلنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اب امرت دھاریوں کو بھی اس کے مقابلے پر آنا پڑا۔ دراصل نر نکاری یہ چاہتے ہیں کہ سکھوں میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو لڑنے مرنے کی طاقت ہے، جذبہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ جس طرح مرزائیوں کا طبقہ اسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ انگریزوں کے وفادار مرزائی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے اندر سے جہاد ختم کر دیں۔ اب بھلا یہ ممکن تھا؟ اب تم دیکھنا، صرف بھارتی پنجاب میں ہی نہیں، پاکستانی پنجاب کے علاوہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں ان فلموں کی نمائش ہوگی۔ اس طرح لٹریچر پر، صحافت میں اور بہت جگہوں پر کام ہو رہا ہے۔ اوکے، میرا اب خیال ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ یار تو واقعی ایسا ہے یا میرے ساتھ کر رہا ہے؟ تجھے عورت سے دلچسپی نہیں؟ شراب تم نہیں پیتے، تمہارا کھانا پینا بھی اتنا زیادہ نہیں، جیتے کیسے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سمجھ لو کہ ان کے استعمال سے پاکیزگی نہیں رہتی۔ ان کے قریب نہ جانا ہی دراصل میری قوت ہے۔ آج میں ان کا استعمال شروع کر دوں، کل ایک چوہے کی طرح مسل دیا جاؤں گا۔ میں نے یوں سنجیدگی سے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر بڑبڑانے والے انداز میں کہا، مطلب کوئی آتما شکتی کا معاملہ لگتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، سو جا، پر مجھے جاگنا ہے جب تک یہ سب معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اوکے، میری ضرورت ہو تو فوراً جگا لینا۔
میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ میں نے بھی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے ملگجے اندھیرے میں کوئی مجھ سے ذرا فاصلے پر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں چند لمحے یوں ہی پڑا رہا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ روشن کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سامنے بانیتا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، تم سوئی نہیں؟ نیند ہی نہیں آئی، ویسے بھی اب صبح ہونے والی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈرامائی انداز میں رکی۔ میں خاموش رہا تو وہ بولی، کچھ لوگ آ رہے ہیں رتن سنگھ بابا سے ملنے کے لیے، ممکن ہے وہ گھر کی تلاشی بھی لیں، اس لیے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے گارڈ یا کوئی اور مثلاً ملازم بننا ہوگا جس نے خاموش رہنا ہے۔ ہم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ رات سے حویلی کی نگرانی چاروں طرف سے کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے لیے تو میں ملازم کیا ملنگ بن کر گلیوں میں گھوم سکتا ہوں، مجنوں صحرا کی خاک چھان سکتا ہوں، رانجھا جوگی بن سکتا ہوں۔ فرہاد، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے حیرت سے بولی، اوئے خیر تو ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے تو رات ہی سمجھ لیا تھا کہ تم جوگی ہو۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے خواب میں دیکھا تم دریا میں غوطے پر غوطہ کھا رہی ہو اور ڈوب۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بس کرو اور اب اٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر نکلتی چلی گئی۔ میں پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں گن تھی اور میں ڈرائنگ روم کے باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ پورچ میں یکے بعد دیگرے کئی گاڑیاں رکیں اور ان میں چند لوگ اندر آ گئے۔ دروازے پر کھڑے گارڈز نے انہیں روک لیا۔ جہاں ان کی تلاشی لی گئی پھر انہیں آگے آنے دیا گیا۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تبھی دوسری طرف سے رتن دیپ سنگھ بھی آ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک سفاری سوٹ والے ادھیڑ عمر نے کہا، رتن دیپ سنگھ جی، جب ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو مطلع کریں گے تو میں اسے کیا سمجھوں؟ سمجھنا کیا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اسلحے کی اتنی بڑی کھیپ آئے اور ہماری ناک کے نیچے سے نکل بھی جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ رتن دیپ سنگھ نے سکون سے کہا، دیکھیں ہم نے تو کاروبار تو کرنا ہے، اس میں آپ کے کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم تو کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ یہ اسلحہ تم نے کن لوگوں کو فروخت کیا ہے، اسی سے تمہاری نیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کن کے خلاف استعمال ہونا ہے تم اس سے بھی بخوبی واقف ہو۔ رتن دیپ سنگھ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تبھی ایک دوسرے شخص نے کہا، سردار جی، اس کھیپ کی ڈیل تو یہ کر رہے تھے لیکن اس میں ملک کا مفاد ہے، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اس میں راہ بھی ملوث ہے؟ تو یہ راہ کس کو مارنا چاہ رہی ہے؟ عوام کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر آپ کا کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھے سیدھے فورسز انہیں کیوں نہیں مار دیتی جیسے پہلے 84 میں مارا تھا، اور پھر آپ میرے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ یہ سب سننا۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا تو ایک تیسرے شخص نے روبدار آواز میں انتہائی بے رخی سے کہا، بانیتا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان وہ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے، وہ یہی حویلی میں ہیں، ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہیں، اور لگتا ہے تم پولیس میں نئے آئے ہو یا تمہارا تبادلہ حال ہی میں یہاں ہوا ہے۔ اگر بانیتا نہ ملی اور وہ نوجوان جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہاں نہ ملے تو پھر؟ رتن دیپ نے اس قدر اعتماد سے کہا کہ وہ ایک لمحہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تبھی پہلے والا شخص بولا، رتن سنگھ جی، آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، شہر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، ہمیں اوپر جواب دینا ہے، کیا کہیں گے انہیں؟ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ میں اس معاملے کو سرے سے ہی نہیں جانتا، کون ہے، کس نے کیا ہے یہ سب؟ آپ بانیتا کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ 2 دن سے یہاں نہیں ہے، آپ چاہیں تو حویلی کی تلاشی لے لیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم لوگ جانتے ہو۔ آپ لوگوں نے اوپر کیا جواب دینا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اب آپ بتائیں کہ ناشتہ کیا کریں گے، انگریزی والا یا؟ یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا تو پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، دیکھیں سردار جی، ہم رکن اسمبلی ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، اگر ملکی مفاد اس میں شامل نہ ہوتا تو شاید میں ان لوگوں کی بات بھی نہ سنتا، اگر یہ کسی گروپ کی لڑائی ہوتی تو مجھے بھی کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اب بانیتا اور اس نوجوان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نوجوان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، بات اگر بڑی تو بڑھنے دیں، بات رام دیال بابو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے مانا کہ ہم نے سیاست کرنی ہے لیکن لاشوں پر یا خون کی ہولی کھیل کر نہیں کرنی، گندی سیاست۔ بانیتا کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، اور میں کسی نوجوان کے بارے میں نہیں جانتا۔ رتن دیپ نے کہا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، وہ نوجوان غیر ملکی ایجنٹ ہے، اس کے شواہد مل چکے ہیں، وہ یہاں ہی نہیں مدن لال کیس میں بھی ملوث ہے، آپ بانیتا کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں، مگر وہ نوجوان ہمیں دے دیں، کچھ تو فائلوں کا پیٹ بھرے گا۔ میں نے کہا نا، آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ رتن دیپ نے بے رخی سے کہا۔
ٹھیک ہے سردار جی، پھر ہم سے کوئی گلہ مت کیجیے گا، آپ نے بھی تو یہی کاروبار کرنا ہے، اس پہلے والے شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر سردار رتن دیپ سنگھ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اٹھا بھی نہیں اور نہ ہی انہیں الوداعی کلمات کہے، بس انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا اور وہ سارے لوگ میرے قریب سے ہو کر باہر نکلتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پورٹ سے گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر فضا خاموش ہو گئی۔ میری پوری توجہ ان کی طرف تھی، اس لیے مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا کہ رتن دیپ سنگھ کب میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا، میں جب تک ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا۔ میوزک کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بانیتا کور انتہائی مختصر لباس میں آگے آگے جا رہی تھی، اپر لیس شرٹ جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی، سیاہ مگر چمکتی ہوئی برہنہ پنڈلیاں، سیاہ سینڈل، بال کھلے اور تیز میک اپ کے ساتھ، سیاہ چرمی بیگ۔ وہ امرتسر کا مہنگا بار تھا جہاں امیر ترین گھروں کے لڑکے لڑکیاں تفریح طبع کے لیے آتے تھے۔ اس وقت وہ بار روم میں بھرا ہوا تھا، نشے میں مدہوش۔ زیادہ تر نوجوان میوزک پر ناچ رہے تھے، کچھ لوگ میزوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر جام ہی لنڈھا رہے تھے۔ ہم دونوں ایک خالی میز کے ارد گرد ہی بیٹھے تھے کہ انتہائی مختصر لباس والی ویٹرس آن ٹپکی۔ بانیتا نے آرڈر دے دیا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم نے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ میں شراب نہیں پیوں گا اور نہ ہی وہاں پر گوشت سے بنی کوئی شے کھاؤں گا۔ اس کا حل مجھے بانیتا نے یہی بتایا کہ وہ پیتی رہے گی، تم صرف سوڈا پینا اور نشے کی اداکاری کرنا، آگے وہ سنبھال لے گی۔ مختلف رنگوں کی روشنیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ بانیتا محتاط نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ میں کسی تھرڈ کلاس عاشق کی طرح اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ جس وقت ہم کار میں بیٹھ کر حویلی سے نکلے تھے، اس وقت میری نگاہیں اس کے بدن میں الجھ گئی تھیں، مگر اگلے ہی چند لمحوں میں خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ ہم کس مقصد سے باہر جا رہے ہیں جہاں اتنا رسک ہے۔ ابھی صبح ہی وہ لوگ دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ یہی تو معلوم کرنا ہے کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈالتے ہیں یا آج ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ معاہدہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں رتن بابا اور یہاں کے کرائم کنگ کے درمیان۔ اس نے را کو ضمانت دی ہے۔ معاہدہ یہ طے پایا ہے کہ وہ عوام میں اسلحہ نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی اشتعال انگیز مہم چلائیں گے جس سے سکھ شدت پسند بھڑک اٹھیں، جبکہ رتن بابا نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جس شدت پسند کو گرفتار کر لیں، لیکن اس ثبوت کے ساتھ کہ وہ بھارت کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب رتن دیپ سنگھ سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اسی لیے تو فوراً اس پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو اب تک یہ ہندو بنیے رکے رہے، بس اس مقصد کے لیے باہر نکلنا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں، ایک پریمی جوڑے کو دیکھنا ہے، وہ کیسا ہے؟ ہو سکا تو کچھ دیر ان کے ساتھ گزار لیں گے، بانیتا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اس پریمی جوڑے کو تلاش کر رہی تھی۔ ویٹریس ہمارے سامنے کافی کچھ رکھ کر گئی تھی۔ بانیتا نے اپنے لیے جام بنایا اور مجھے صرف سوڈا ڈال کے دے دیا۔ میرے سامنے سلاد تھا، میں وہ کھانے لگا۔ اچانک اس کا چہرہ ساکت ہو گیا، وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد بولی، مل گئے، وہ جو سرخ سکرٹ والی لڑکی ہے جس نے بلیک لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں، شولڈر کٹ بال، اور اس کے ساتھ وہ لڑکا، دونوں ناچ رہے ہیں۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنا مہمان بنانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا بیگ بھی اپنے گلے میں اونڈیل لیا۔ وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانے پینے کی طرف بھی متوجہ رہی۔ اچانک وہ اٹھی، میرا ہاتھ پکڑا اور ان ناچنے والے جوڑے کے درمیان جا پہنچی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے اس کے بدن پر لگے پرفیوم کی تعریف کی تھی۔ وہ نشے میں تھی اور رومانٹک موڈ کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ وہ ناچتے ہوئے بالکل ان کے قریب چلے گئی اور ایک دم ان سے ٹکرا گئی، جس سے وہ دونوں لڑکھڑا کر رک گئے۔ تبھی بانیتا لشے میں لڑکھڑاتی ہوئی بولی، سوری سوری، ویری ویری سوری۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں اٹھانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تک میں لڑکے کا اپنا ہاتھ دے چکا تھا۔ وہ میرا سہارا لے کر اٹھ گیا تو بانیتا بولی، نہیں، غلطی میری تھی۔ اوکے، میں نے کہا نا، کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی کافی حد تک حیرانگی سے بولی تو بانیتا نے اس کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا، تم بہت اچھی ہو، مگر میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک تم میرے ساتھ ایک بیگ نہیں لوگی اور تمہارا فرینڈ میرے ساتھ ایک پیگ۔ اوکے، لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سامنے والی نشے میں دھت ہے، یوں ہی نہیں جان چھوڑے گی۔ وہ تینوں بار کی جانب بڑھ گئے اور میں میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں انہی کی طرف تھیں۔ انہوں نے وہاں سے بوتل لی اور ایک طرف لگے صوفوں پر جا بیٹھے۔ وہ مجھے یوں بھول گئے تھے جیسے میں ان کے ساتھ ہی نہیں ہوں۔ دفتن ایک لڑکی میری جانب بڑھی اور بڑے خمار آلود لہجے میں بولی، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، بیٹھو، میں نے کہا۔ تب تک ویٹریس ہمارے قریب آ گئی۔ اس نے بل رکھا جسے میں نے ادا کیا۔ وہ وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر لے گئی۔
کچھ پینے کی آفر نہیں کرو گے؟ اس نے کمال ادا سے کہا جس سے بڑے بڑے لڑک جائیں۔ وہ آدھے سے زیادہ بدن سے برہنہ تھی۔ میں فوری طور پر نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ پہلا خیال یہی تھا کہ وہ کوئی کال گرل تھی جو اپنے گاہکوں کی تلاش میں ادھر آ بھٹکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تم جو کچھ بھی لینا چاہو لے سکتی ہو، بل میں دے دوں گا۔ میرے یوں کہنے پر وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی جیسے میں نے اس کی توقع کے برعکس کچھ کہہ دیا ہو۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر بولی کیا تمہیں مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ جو شے میری نہیں میں اس پر نگاہ نہیں رکھتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی تم دلجیت سنگھ ہو یا جو بھی ہو، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ تم نے آج ہی حویلی سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بھاگنا چاہو گے بھی تو بھی نہیں بھاگ پاؤ گے، بہت سارے لوگ تیرے انتظار میں ارد گرد کھڑے ہیں۔ اس کے لہجے میں تنزیہ آمیز نفرت تھی۔ تب میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، نہیں بھاگوں گا، لیکن کیا تم مجھے اپنا تعارف کرانا پسند کرو گی؟ ہم اندھیروں کے راہی ہیں مسٹر دلجیت سنگھ، ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا تعارف کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو سمیٹنے کے انداز میں اشارہ کیا۔ میں نے بڑے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا پھر میری بھی ایک شرط ہے، جب تک تم اپنا تعارف نہیں کراؤ گی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا پاؤ گی۔ واو، اتنا اعتماد ہے تمہیں خود پر؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ، ورنہ میرے ایک اشارے پر تیری کھوپڑی پر سوراخ ہو جائے گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو لے جاؤ مجھے اگر تم میں ہمت ہے تو، تعارف کے بغیر تو میں جانے والا نہیں۔ میں نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بلا شبہ اس نے اشارہ کیا تھا، اس لیے دو لمبے تڑنگے نوجوان ہمارے قریب آ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھانا چاہا۔ اس نے میرے بدن کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے جھٹک دی۔ وہ میز پر گرا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے گردن پر گھونسا مارا۔ تب تک دوسرے نے کھڑی ہتھیلی میرے سر پر ماری جس سے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوسری بار اس نے میرے منہ پر گھونسا مارا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے میز پر گرا دیا، تبھی دونوں ہاتھ باندھے اور اس کی گردن پر دے مارے۔ وہ اوہ کی آواز کے ساتھ وہیں لڑک گیا۔ اچانک سامنے سے تین نوجوان تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھ پر پل پڑے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی، پھر کرسی کو گھمایا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گئے تو میں نے ایک کو گردن سے پکڑا، جبڑے پر گھونسا مارا۔ تب تک میری پسلیوں پر ٹھوکر پڑ چکی تھی۔ ایک نے مجھے پیچھے سے قابو کیا۔ میں نے اپنا سارا وزن اس پر ڈالا اور اپنی لات گھما کر سامنے والے کو دے ماری۔ وہ چھٹی لڑکی تھی جو چیخ چیخ کر انہیں ہدایت دے رہی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ بار میں ہمارے لڑنے کا شور مچ چکا تھا۔ سیکورٹی گارڈ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے یا تو ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا یا پھر پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ میں پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ سیکورٹی گارڈ نے ہمیں الگ الگ کیا اور بھانگ کر باہر لے جانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ جیسے ہی ہم باہر آئے انہوں نے بغیر کچھ کہے ہمیں سڑک پر دھکیل دیا۔ اب وہ میرے سامنے تھے اور میں اکیلا۔ مجھے بانیتا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب تک کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ اب تک نشے میں دھت ہو کر حواس کھو بیٹھی ہے؟ وہ 6 کے 6 میرے سامنے تھے، 5 مرد اور 1 لڑکی۔ بانیتا اندر ہی کہیں مصروف تھی۔ میری نگاہیں ان حملہ آوروں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے گھیرے میں لینے کے لیے دائرے بنا رہے تھے۔ میں نے لمحے میں سوچا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ تبھی وہ میرے پیچھے بھاگے۔ میں ایک دم ٹرن لے کر سڑک کے درمیان میں چلا گیا۔ ان میں سے 2 میرے برابر چڑھائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتے میں آگے بڑھا اور پوری قوت سے گھونسا۔ ایک کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا۔ تب تک دوسرے نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ میں نے انہیں پکڑا اور جھٹک دیے۔ وہ منہ کے بل سڑک پر گرا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے گردن پر پاؤں مارا۔ وہ سڑک سے چپک گیا۔ سامنے والا میری طرف لپکا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان پیر مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن اپنی بغل میں لے لی اور جھٹکا دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی وہ بے دم ہو گیا۔ میں نے اسے پھینکا ہی تھا کہ وہ چاروں میرے مقابل میں آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ شاید وہ گاڑی میں سے ریوالور لایا تھا یا پھر پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اس نے کڑک کر کہا رک جاؤ، ذرا سی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اب میرے لیے جائے فرار نہیں تھی، لیکن سامنے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھ کر مجھے ذرا سا اطمینان ہوا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اسی کے لہجے میں بولا تم کون ہو اور ایسے کیوں بدماشی کر رہے ہو؟ بہت ہو چکا دلجیت، تم نے بانیتا کے ساتھ بہت موج کر لی، اب ذرا ہمارے مہمان بنو۔ ان میں سے ایک نے کہا تو میں نے پورے اعتماد سے پوچھا میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ چور کے چور اور سپاہی کے سپاہی، تمہیں کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا میں بتاتی ہوں کہ تم کون ہو۔ ان کے پیچھے سے بانیتا کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ پسٹل لیے کھڑی تھی۔ یہی ایک لمحہ تھا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور ریوالور پر جا پڑا۔ اس کا ریوالور چھینا تو ہم دونوں سڑک پر جا گرے۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی ورنہ ہمیشہ کے لیے وہیں پڑا رہ جاتا۔ میں نے انہیں کور کر لیا تھا۔ دلجیت انہیں باندھو یا پھر گولی مار دو۔ بانیتا کے اس حکم میں یہی تھا کہ انہیں محض ڈرانا ہے۔
बांधने या गोली मारने की मंतक अजीब सी थी। मैंने रिवॉल्वर में गोलियां चेक की और फिर उनकी तरफ सीधा ही किया कि उन्होंने हाथ उठा दिए। तुम्हारे आका हमें हमारे घर में आकर धमकियां दें तो हम लोग हमें बीचों सड़क के घेरो और फिर हमें जाने दें। अरे मैं रतन बाबा को क्या जवाब दूंगी। ये कहते हुए उसने फायर करना शुरू कर दिया। वो निचले धड़ में गोलियां मार रही थी। मैंने भी सड़क पर पड़े दोनों की रानों में गोलियां उतारी और भाग खड़ा हुआ। कुछ फासले पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाजा खोलना चाहा तो बानीता तेजी से बोली, आगे दिलजीत, आगे बैठो। मैंने देखा पिछली सीट पर वो जोड़ा बेहोश पड़ा था। जैसे ही गाड़ी चली तो मैंने पूछा, ये क्या है, कैसे किया तुमने? बस एक जरा सी नशीले पाउडर की चुटकी और ये गटर घूम। ये साढ़े इसकी सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं तो कब का इन्हें लेकर यहाँ गाड़ी में इनके बेहोश होने का इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो हंसते हुए बोली, ये सब उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी वालों ने तुम लोगों को धक्के देकर बाहर फेंका। ये तुमने प्लान किया था? मैंने चौंकते हुए पूछा। जी मैंने, और अगर मैं तुझे बता देती तो फिर ना तुम ऐसे लड़ते और ना ही इसमें फितरीपन होता। और सबसे अहम बात यह कि अब इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि इन परिंदों को अगवा किसने किया है। उसने कहकहा लगाते हुए कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए दाद देने वाले अंदाज में कहा, वाह वाकई बानीता, तुम्हारी खोपड़ी में शैतान का दिमाग है, लेकिन तुम हो कि मेरी सलाहियतों का फायदा ही नहीं उठा रहे हो। जालिम, उसने आंख मारते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। तो मैंने सामने सड़क पर देखते हुए सलाह दी, ध्यान से गाड़ी चलाओ। क्योंकि मुझे अमृतसर की सड़कों के बारे में इतना मालूम नहीं था, इसलिए खामोशी से देखता रहा कि वो किधर जाती है। कुछ देर बाद जब वो अंदरूने शहर जाने के बजाय शहर के बाहर वाले रास्ते पर हो ली तो मैंने संजीदगी से पूछा, बानीता किधर जा रही हो? क्या इरादे हैं? बाबा के एक दोस्त हैं, हम उनके फार्म हाउस पर जा रहे हैं। अक्सर वहीं जाते हैं। अब पता नहीं इन परिंदों के लिए कितने दिन लगते हैं, सो हम उधर रहेंगे। उन्हें हमने अगवा किया है और इसके एवज बहुत कुछ इनसे लेना है। बहुत कुछ? कितनी रकम? मैंने पूछा तो वो बोली, ओ नहीं बाबा, रकम नहीं लेना, कुछ दूसरी डील करना है। उसने कहा तो मैं खामोश रहा। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल ड्राइविंग के बाद हम अमृतसर शहर से बाहर वीराने में आ गए। मेरे ख्याल में वो तरन तारन की तरफ जाने वाला रास्ता था, जिससे उतरकर हम जेली सड़क पर आए थे। फिर उसके बाद काफ़ी ड्राइविंग के बाद हम फार्म हाउस में जा पहुंचे। वो हमारे इंतजार में थे। फाटक खुला तो वो पोर्च में नहीं रुके बल्कि आगे चलती गई। खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चलते हुए अचानक सरकंडे आ गए। वीरान सी जगह, जैसे जंगल हो। इसके दरमियान दरख्त और 3 झोंपड़ियां थीं। वहां जाकर यही लगता था कि जैसे हम किसी फार्म हाउस के दरमियान में नहीं बल्कि किसी जंगल में आ गए हैं। इन तीनों झोंपड़ियों के पास उसने गाड़ी जा रोकी। फिर एक तवील सांस लेकर बोली, दिलजीत, इन परिंदों को उतारने में मदद करो। ओके, मैंने कहा और फिर लड़के को उठाया और उसे झोंपड़ी में डाला। फिर लड़की को लाने के लिए मुड़ा तो बानीता उसे उठाकर ले आई। उसने आते ही झोंपड़ी में मौजूद लालटेन जलाई, फिर थैले से लाइट निकाल कर बोली, अब इनका जरा ध्यान रखना, मैं यहाँ करीब ही गाड़ी में खड़ी करके आती हूँ। ये कहकर मेरे सुने बगैर वो पलट गई। घास फूस और धान की पराली का ढेर था जिस पर इन दोनों को लिटाया था। मैं उनके पास बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को क्यों अगवा किया गया है। जो मकसद भी होगा सामने आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को छुपाने के लिए जो जगह मुंतखब की गई थी वो बहुत लाजवाब थी। बिल्कुल ही जंगल का माहौल लगता था। मैं इस बंदे की सोच को दाद दे रहा था जिसके जहन में ऐसा ख्याल आया था। इंसान कैसा है, चंद फुट के फासले पर या फिर अगले लम्हे के बारे में नहीं जानता। ऐसी ही ऊट पटांग सोचें मेरे दिमाग में फिर रही थीं कि बानीता वापस आ गई। उसने लाइट का रुख इन दोनों की तरफ कर दिया। अरे इन दोनों को होश में नहीं लाए? थैले में पानी था यार। मैंने थैला खोला, उसमें से पानी की बोतल निकाली, फिर उन दोनों के मुंह पर छींटे मारे। वो कसमसाते हुए उठ गए। तभी लड़की ने हैरत से पूछा, हम कहाँ हैं? हम जंगल में हैं और तुम दोनों को हमने अगवा कर लिया है। चीखने चलाने शोर मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागना चाहोगे तो इर्द गिर्द बहुत सारे दरिंदे हैं, चीर फाड़ कर खा जाएंगे। सो तुम वही करो जो हम कहेंगे, लिहाजा सुकून से सो जाओ। बानीता ने उसे कहा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। तभी लड़के ने पूछा, कौन लोग हो तुम और क्यों किया है हमें अगवा? बच्चे, तुम्हारा सवाल फजूल नहीं, तुम्हें ये पूछने का पूरा हक है, लेकिन तुम्हारे इन दोनों सवालों का जवाब तुम्हारे बाप को देना है, बल्कि उन्हें बताना है कि हम कौन हैं और तुम दोनों को क्यों अगवा किया गया है। इसलिए कोई सवाल मत करो, सुकून से सो जाओ। नहीं नींद आती तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारो, और अगर दिमाग में किसी किस्म का कीड़ा आया तो मैं वो रिवॉल्वर की गोली से निकाल दूंगी, समझे? बानीता ने बज़ाहिर ठहरे हुए अंदाज में कहा था, मगर लहजे में सफाकपन पूरी तरह मौजूद था। उसने थैले में से 10 पैक सोडा निकाला, उसकी तरफ फेंक दिया, फिर लड़की की तरफ और एक मुझे देकर अपना टिन खोला। तभी लड़के ने टिन वापस फेंकते हुए कहा, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग पापा को ब्लैकमेल करोगे, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मर गया तब तुम्हारी कोई
लफ्ज़ अभी उसके मुंह में ही थे कि बानीता ने अपना टन खींच कर उसके मुंह पर मारा, जो उसके माथे पर लगा और उसके साथ ही खून निकल आया। अरे भड़वे की औलाद, तूने क्या मरना है, मैं तुझे खुद मारूंगी, चल उठ। ये कहकर वो उठी, रिवॉल्वर सीधा किया तो लड़की चीख पड़ी, भगवान के लिए ऐसा मत करना दीदी, मैं समझा लूंगी इसे, आप प्लीज़। देख तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ कितनी मोहब्बत करती है, चल सो जा, अब सुबह बात करेंगे। ये कहते हुए उसने टिन निकाला और पीने लगी। हम दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। ज़रा दूर अंधेरे में एक दरख्त के तने पर बैठते हुए मैंने पूछा, ये क्या ड्रामा है बानीता? लगता है लंबी प्लानिंग की हुई है तुमने। शायद तुम्हारे जहन में हो जिसने सुबह बताया था कि वो राह है, वो उस लड़की का बाप है। इस बगैरत ने कुछ जगहों पर छापे मारे हैं और असलहा समेत बंदे पकड़ लिए हैं। उसका रतन बाबा से मुतालबा है कि मुझे और तुझे उसके हवाले कर दे। आप समझो सीधा सीधा राह के साथ वाला मामला हो गया है। वो भारत की खुफिया एजेंसी और उसके वसाइल, रतनदीप सिंह वो क्या कर पाएगा? मैंने तशवीश से पूछा। कुछ भी नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं करना, बस अब मुख्तलिफ तंजीमें हरकत में आएंगी। अगर राह वाक़तन उनके साथ लड़ना चाहती है तो ठीक है, हम तो पहले ही हालत जंग में हैं। अब राह जो मर्जी करे। वो जो चिंगारियां अब शोला बनने जा रही हैं, उन्हें आग लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान है और बस। मानीता ने यूं कहा जैसे वो अपना सब कुछ वार चुकी है। इनके साथ डील कैसे होगी? फ़ोन के ज़रिए वो हमारी लोकेशन का अंदाज़ा। मैंने कहा तो वो तो हम से बोली, डील कहीं और हो रही है, हमें बस इतना हुक्म मिलना है, मार दो या छोड़ दो, बस। ये कहकर वो तने पर लेट गई। उसका सर मेरी रान पर था। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो मेरे लिए एक लड़की नहीं, हुर्रियत पसंद थी। आज़ादी चाहने वाला कोई भी हो, मैं उसकी दिल से कदर करता था। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। और इनका, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आती दिलबजीत, न जाने कितने साल हो गए नींद को तरस गई हूँ। तेरे सामने शराब भी पी है, बस खुमार सा आता है और ख़त्म हो जाता है। क्यों है ऐसा? मैंने पूछा। मैं जब भी सोती हूँ तो मेरे ख्वाब में मेरे वीर, मेरी माँ, मेरा बापू, इन सब की लाशें सहन में पड़ी हुई दिखाई देती हैं और मैं इनके पास बैन कर रही होती हूँ। वो जज्बाती लहजे में बोली और फिर एकदम चौंकते हुए बोली, देखो, वो गलीज गाली देते हुए बोली, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैंने फौरन उसी तरफ देखा तो वो लड़का झोंपड़ी से बाहर खड़ा मोहतात निगाहों से इधर उधर देख रहा था। उसे ये ख्याल ही नहीं था कि लालटेन की चमकती हुई रोशनी उस पर पड़ रही है। मैं बेआवाज कदमों से बढ़ा, वो लड़का तेज कदमों से चल पड़ा। मैंने पीछे से जाकर पकड़ लिया, तभी उसने एक जोरदार घोंसा मेरे जबड़े पर मारा। बिलाशुबा वो लड़ने का फन से आशना था और फिर इस वक्त वो अपनी बका की जंग लड़ रहा था। इसके साथ ही उसने मेरी पसली में घोंसा मार दिया। मैं एक कदम लड़खड़ा गया। वो पूरे जोश से मेरी तरफ बढ़ा। उसने जगाई दी और खड़ा हाथ मेरे कंधे पर मारा। उससे ज्यादा वो कुछ ना कर सका। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली, फिर यूं ही ऊपर उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। 3-4 ठोकरों ही से वो साकत होकर रह गया। मैं उसे घसीटता हुआ झोंपड़ी में ले आया। मैंने थैले में से रस्सी निकाली और उसे बांध दिया। लड़की ये सब देखते हुए थर थर कांप रही थी। मैंने उसे भी बांधा और उसके पास बैठ गया। तभी बानीता ने अंदर आकर कहा, दिलबजीत तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। मैं वहीं घास फूस पर सीधा हुआ। फिर कुछ देर बाद पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। वो रात और अगला दिन गुजर गया। इस जोड़े का दम खम निकल चुका था। लड़की तो पहले ही सहमी हुई थी। लड़के ने दोपहर के बाद बानीता से मार खाई तो तब से पुरसकून था। थैले में पड़ी खुश्क खुराक और बिस्किट खाते हुए वो दिन गुजरा था। इस वक्त मगरिब होने को थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। जब बानीता का फ़ोन बोल उठा, उसने स्क्रीन पर नंबर देखे, फिर स्पीकर ऑन करके बोली, बोलो क्या बात है? इन दोनों को छोड़कर तुम लोग आ जाओ, लेकिन हवेली में नहीं, किसी मर्द ने भारी आवाज में कहा। खैरियत तो है ना? डील? उसने पूछा। हो गई है, सब बंदे आ गए हैं, पर असलहा नहीं। वो सब रतन बाबा के पास बैठे हैं। जाहिर है उन्होंने हवेली के बाहर क्या पूरे शहर में फील्डिंग करनी है, इसलिए तुम लोग निकलो। इन परिंदों को दूसरे लोग तरन तारन में छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बंदे भेजो, बानीता ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ले भाई दिलजीत, हमारा ये ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इससे बढ़कर हमारा हवेली जाना किसी मिशन से कम नहीं। मगर वो तो कह रहा है कि हवेली नहीं। मैंने पूछा तो वो हंस थी। तुम देखना, हम हवेली ही जाएंगे। ये कहकर वो उठी और कुछ दूर पड़े उन दोनों के पास चली गई। कुछ देर उनसे बातें करती रही। तभी वो 2 नौजवान आते हुए दिखाई दिए। बानीता ने मुझे चलने का इशारा किया। हम वहां से पैदल चलते चले गए, जहां तक कि एक शेड के तले खड़ी गाड़ी तक जा पहुंचे। ये वो नहीं थी जिस पर हम आए थे, बल्कि दूसरी थी, जिस पर अमृतसर शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचते हुए हमें काफ़ी रात हो गई। हम बड़े सुकून से बातें करते हुए आए थे, जिसमें एक बात जो मेरे जहन में खटक रही थी वो ये थी कि जब राह को मालूम हो गया है कि ये सारी कार्रवाई के पीछे रतन बाबा है,
تو پھر اب تک وہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے تھے؟ یہی بات جب میں نے بانیتا سے پوچھی تو وہ بولی، را کو تو بہت دیر سے معلوم ہے اور میری فائل تیار ہے، لیکن وہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ رتن بابا کوئی ایک خاص تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے پیچھے بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ رتن بابا کو وہ چھیڑیں گے تو وہ انہیں ختم کر دیں گے یا جیل بھیج دیں گے، تو اس کی جگہ کوئی دوسرا رتن بابا آ جائے گا، کام تو چلے گا، لیکن اس دوران ان کا کتنا نقصان ہوگا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد رکھتا ہے، کون کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہماری منزل ایک 2 منزلہ پرانا سا گھر تھا جس کو اچھی طرح سجایا سنوارا ہوا تھا۔ بانیتا نے کار باہر ہی کھڑی رہنے دی اور ہم اندر چلے گئے۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ تھے، پورا خاندان آباد تھا۔ ہم کچھ دیر ویران کے پاس رہے، پھر ایک کمرے میں چلے گئے جو قدرے ہٹ کر آخری سرے پر تھا۔ وہ کمرہ پرانی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ بانیتا نے کچھ چیزیں ادھر ادھر کیں، پھر فرش کو دبا کر ریلنگ والا ڈھکنا اندر کی طرف کر دیا۔ وہاں ایک خلا بن گیا۔ مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ نیچے اتر گئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 0 پاور کے بلب روشن تھے۔ ہم سیڑھیاں اتر کر سرنگ میں چلتے گئے۔ تقریباً فرلانگ بھر چلے ہوں گے کہ ہمیں سیڑھیاں دکھائی دیں۔ اس پر چڑھے اور ایک کمرے میں نکل آئے، اور حویلی کا ایک ہی کمرہ تھا جس میں مطلب وہ گھر حویلی کے پچھواڑ میں تھا۔ میں نے تصدیق چاہی تو بانیتا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، فریش ہوا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اس صبح میں معمول کے مطابق جلدی اٹھ گیا۔ میں خوب جی بھر کر فریش ہوا، سفید کرتا پاجامہ پہنا میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے ملازمین میں سے ایک نے آ کر مجھے بتایا کہ اوپر چھت پر رتن دیپ سنگھ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو رتن دیپ سنگھ کے ساتھ ایک اور بوڑھا سکھ بیٹھا ہوا تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے میز مختلف کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تب رتن دیپ سنگھ نے پرشوق نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، دلجیت سنگھ جی، یہ ہمارے بہت ہی محترم گیانی پرونت سنگھ جی ہیں، یہاں بڑی مدت بعد تشریف لائے ہیں۔ جب میں نے تمہارے بارے میں بتایا تو بڑے شوق سے ملاقات کرنی چاہی۔ آپ کے لیے محترم ہیں تو میرے لیے بھی سر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں جی، میں نے ادب سے کہا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں اور پھر بولے، انسان، گیان، دھیان، بھگوان اور نروان، یہ سب ایک مالا میں سمجھو موتی جس کے آخری سرے پر پہلا سرا آن ملتا ہے۔ پہلا اور آخری سرا ملتا ہے تو سبھی ایک ہو جاتا ہے۔ بندہ رب رب کرتا ہے جبکہ رب اس کے پاس ہوتا ہے۔ رب کو پانے کے لیے اپنی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ واہ گرو کی مہر ہے تم پر، تیرے مقدر کا ستارہ بڑے عروج پر ہے، تو بھی کسی گیانی سے کم نہیں۔ بابا جی، مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، کہاں میں اور کہاں گیان۔ شاید وقت نے مجھے کسی انسان بننے کی مہلت بھی نہیں دی، ورنہ یوں درندوں کی طرح دنیا کے اس جنگل میں نہ بھٹکتا۔ میں نے اپنی طرف سے بڑی عاجزی سے کہا، جو چیز جتنی نایاب ہوتی ہے اتنی ہی مشکل سے ملتی ہے۔ بڑی شے چھوٹے برتن میں تو نہیں سما سکتی نا۔ تم نہ سمجھو، لیکن سمجھانے والے تو سمجھا رہے ہیں۔ تیرا وقت شروع ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کب تو نچاتے نچاتے خود ناچنے لگتا ہے۔ گیانی نے یہ لفظ کہا تو مجھے روہی کے بابا یاد آ گئے جنہوں نے مجھے کلندر ہونے کے بارے میں کہا تھا۔ میں چونک گیا کیونکہ کچھ کہنا چاہا تو گیانی مسکرا کر بولے، ارے بیٹا، ابھی تجھے نچانا نہیں آیا، ابھی تو خود ناچنا سیکھ رہے ہو، پھر کہیں جا کر نچاؤ گے اور پھر تیرا رقص شروع ہوگا، اور رقص بھی ایسا کہ تیرا لہو گواہی دے گا، اس زمین پر اپنا نشان ثبت کرے گا، کیونکہ شہید کا لہو جب تک زمین میں نہیں گرتا گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ گیانی نے انتہائی جذب میں کہا تو میں پھر بات نہیں کر سکا۔ وہ شاید مستقبل کی پیشگوئی کر رہا تھا یا پھر کوئی اور اشارے دے رہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، چلو میں تمہیں ایک دوسری بات سمجھاتا ہوں۔ ہرمندر صاحب واہ گرو کی مرضی ہے، اس کا پوتر استحان ہے، لیکن لاہور سے بلایا گیا حضرت میاں میر بالا پیر کو انہوں نے سنگ بنیاد رکھا، اینٹ جان بوجھ کر الٹی رکھی۔ پتا ہے تمہیں اس واقعے کا؟ جی معلوم ہے، میں نے ادب سے کہا۔ ہوا یوں کہ مصری نے جلدی سے وہ اینٹ اکھاڑ کر سیدھی کر دی، جس پر گرو ارجن نے بہت افسوس کیا کہ اب یہ ہرمندر بنتا ہی رہے گا۔ اب اس کے جتنے بھی معنی نکلیں، میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، اس خطے میں سکھ اور مسلمان ہی وہ قومیں ہیں جو ایک رب کو مانتی ہیں۔ مسلمان کہتا ہے اللہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سکھ کہتا ہے ایک اوంکار بس رب ہی ہے۔ گرو کا تب پتا تھا کہ آنے والے وقت میں سکھوں کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت رہے گی، ان کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو انہیں سکھوں کی وجہ سے ہوگی، اور وقت نے ثابت کیا تقسیم مسلمان نہیں ہم ہوئے ہیں۔ جنم استحان پاکستان میں تو ہرمندر صاحب بھارت میں، اس میں سراسر بے وقوفی اس دور کے سکھ لیڈروں کی تھی۔ جب تک سکھ مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا تب تک اس پر یوں ہی عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ یہ واہ گرو کی مرضی ہے۔
یہاں بھارت میں سکھوں نے قتل عام کیا، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ پاکستان میں کسی سکھ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ مہاجرین کے ساتھ جو سلوک سکھوں نے کیا اس کی نفرت تیسری نسل تک منتقل ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر رتن دیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر بولا، بابا یہ تیرا مہمان ہے، سیوا کریں اس کی، اور جو تیرا دل کرتا ہے کر، یہاں تیری طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے گا نہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے جی، گرو جو حکم دیں گے۔ رتن دیپ نے احترام سے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، جمال پتر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے مجھ سے۔ گیانی نے گہری سنجیدگی سے کہا تو میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا، کیا رتن دیپ نے اسے میرا نام بتا دیا تھا؟ میں نے رتن دیپ سنگھ کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا۔ تبھی ان لمحات میں مجھے خیال آیا کہ میں ان سے جلیاں والا باغ میں اور امرتسر جنکشن پر ہونے والی کیفیت کے بارے میں پوچھ لوں، لیکن نہ جانے کیوں لفظ منہ پر آتے ہی رک گئے۔ میں باوجود کوشش کی اس سے پوچھ ہی نہیں سکا۔ اتنے میں بانیتا بھی آ گئی۔ اس نے ہلکے کاسنی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، آنچل گلے میں تھا اسی رنگ کا جوتا، کھلے بال اور حسب معمول میک اپ سے بے نیاز چہرہ۔ اس نے آتے ہی فتح بلائی اور بڑی بے تکلفی سے بولی، میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تو رتن دیپ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کھانے کے بعد جب برتن اٹھا دیے گئے تو پھر سے گپ شپ ہونے لگی۔ رتن دیپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں بھارت میں پنڈت اور پروہت جو طاقت رکھتے ہیں شاید ہی کوئی ان جیسی طاقت رکھتا ہو۔ بڑے سے بڑا سیاستدان، بزنس مین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان کی آشیرواد کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ ان میں سے بہت سارے جرم کی دنیا کے ڈان ہیں، جیسے ممبئی میں بال ٹھاکرے ہے، اور اس جیسے ہر شہر میں موجود ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ہو یا کوئی دوسری فورس، کسی بھی شعبے کے خفیہ ہوں، ان میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو خود جرائم پیشہ ہیں اور انہی ڈان کے اعلی کار ہیں، دوسرے وہ جو صرف پیسہ اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور تیسری قسم محب وطن لوگوں کی ہے جو اپنے پیشے سے مخلص ہیں۔ یہ تیسری قسم بہت کم ہے، اجودھیا کا واقعہ ہو یا گجرات کا۔ یہ پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ یہاں رہتے ہوئے تم نے جو کچھ کیا، ان میں محب وطن کم اور ڈان لوگ زیادہ شامل ہیں۔ جرم کی یہ دنیا فقط اس ملک تک نہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ خیر، ایسا ہی ایک آشرم اس شہر میں بھی موجود ہے، جس کا سربراہ ایک پنڈت ہے، یوگی مشہور ہے۔ اس کا گروہ پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، منشیات سے لے کر اسلحہ پھیلانے تک، اور لڑکیوں کی سمگلنگ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ میں نے اتنی طویل تمہید سے اکتاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سارے نیٹ ورک کی تفصیل بانیتا کے کمپیوٹر پر ہے، وہاں سے سمجھ لینا۔ اس پنڈت کے خفیہ رازوں تک پہنچ کر اس کا راز فاش کرنا ہے، اور اس کی اصل طاقت 2 لوگ ہیں، انہیں ختم کرنا ہے اور ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ رتن دیپ سنگھ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پوچھا، کیا وہ سکھوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں یا؟ یہی ہمارے لیے یہی اہم نکتہ ہے۔ وہ جرم کی دنیا میں بہت کچھ کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب پورے پلان کے ساتھ، جس میں را کی پوری آشیرواد شامل ہے، وہ سکھوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے اڈے بنا کر انہیں جنسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور وہیں سے سکھ لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ ان میں نر نکاری سکھ پوری طرح ملوث ہے۔ اس نے تفصیل بتا دی تو میں نے بانیتا کی طرف دیکھ کر کہا، چلو دکھاؤ تفصیل کیا ہے، پھر پلان کرتے ہیں۔ پلان تو میں نے کر لیا ہے، مزید تم بتا دینا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تو میں بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ میں پہلی بار اس کے کمرے میں گیا۔ کمرے کی ترتیب اور سجاوٹ دیکھ کر میں اس کی نفاست کا قائل ہو گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ آشرم کی پوری تفصیل بتانے کے بعد اس نے ایک تصویر مجھے دکھائی۔ ایک بوڑھا سفید ریش مونچھیں اور بال لمبے سرخ چہرے والا دکھائی دیا۔ اس کے گلے میں مالائیں اور پیلے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ یہ پنڈت دیا رام ہے، اس آشرم کو چلانے والا اور مالک۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری تصویر دکھائی۔ یہ پرکاش بادل عرف بجوا ہے۔ تیسری تصویر دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیپیکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور بولی، یہی تکون ہے جس پر یہ آشرم چل رہا ہے۔ یہ تینوں بہت شفاف ہیں۔ اور پلان کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ پرکاش جی، یہ ان کو پرکاش اور دیپیکا کو اڑا دیا جائے۔ یہ دونوں آشرم سے باہر ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اندر کا انتظام دیپیکا کے ذمہ ہے اور باہر کا پرکاش دیکھتا ہے۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولی، اب تک کیوں نہیں اڑ سکے یہ ہتھے ہی نہیں چڑھے؟ صاف بات یہ ہے، تینوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ فون پر رابطہ ہے، ایک کو ماریں گے تو باقی الرٹ ہو جائیں گے۔ پھر ابھی تک براہ راست تو ٹکراؤ نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ اسلحے کی ساری گیم کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ وہ رتن بابا کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے، اب تو انہیں مارنے کا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا تو میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا،
تم ایسے کرو، جاؤ کچن میں اور چائے بنا کر لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے۔ اٹھو، تمہیں چائے چاہیے نا، وہ ابھی آ جاتی ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں، لیکن خدارا اب اس میں زہر مت ملوانا، میں ابھی تمہارے بہت کام آنے والا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ زیر لب گالی بکتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور دوبارہ آشرم سے متعلق جو فلمیں تھیں وہ دیکھیں، ایک نقشہ تھا جو سمجھا، اور پھر نیٹ کھول کر اپنا ای میل باکس دیکھا۔ روحی کی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے بند کیا تو وہ چائے لے کر آ گئی۔ یہ لو، اس چائے میں خلوص بھی شامل ہے، ہمارے رسوئی کا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم سے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوگا، اب یہ چائے تم پیو، میں نے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، تیار ہو کر میرے کمرے میں آ جانا۔ دیا رام کے آشرم چلیں ابھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابھی، میں نے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب ہم جلندر روڈ پر موجود آشرم جانے والی سڑک پر مڑے۔ حویلی سے چلتے وقت میں نے بانیتا کو پلان بتا دیا اور جو ضروری مدد چاہیے تھی اس کا اظہار بھی کر دیا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا انتظام ہو گیا تھا۔ پکی سڑک آشرم کے بڑے سارے گیٹ پر ختم ہوئی، جہاں سے دائیں اور بائیں سڑکیں نکلی تھیں۔ سفید رنگ کے گیٹ پر کوئی دروازہ نہیں تھا، اس کے اوپر ہندی میں بڑا سا اوم لکھا ہوا تھا۔ گیٹ کے باہر پارکنگ تھی جس پر ایک بندہ موجود تھا۔ بنیتا نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور پھر اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ خاصی بڑی عمارت تھی جس کے کئی حصے تھے۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا فوارہ تھا جس کے گرد سڑک گھومتی تھی اور وہیں سے چاروں طرف سڑکیں جاتی تھیں۔ ایک طرف یتیم خانہ تھا، ہاسٹل تھا لڑکیوں کا، چھوٹا سا ہسپتال تھا رہائشی، اور پھر دیا رام کی اصل عمارت تھی۔ ہال نما کمرے میں کافی سارے لوگ موجود تھے جن میں نوجوان لڑکیاں سیوا کے لیے پھر رہی تھیں۔ دراصل وہ وہاں کی سیکورٹی گارڈ تھیں۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک کاؤنٹر تھا جس پر دیا رام سے ملنے کی وجہ لکھوائی جاتی تھی اور نمبر الاٹ ہوتا تھا۔ وہ بانیتا بڑے اطمینان سے بولی، جی کیا خیال ہے، آپریشن ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا، بس تمہارا رابطہ باہر سے ہونا چاہیے، نکلنے کا راستہ ہموار ہو، میں نے تیزی سے کہا۔ تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، وہ ہو جائے گا، سب تیار ہے، تو بس میرا باہر آنے کا انتظار کرنا، نہ آ سکا تو خاموشی سے واپس چلے جانا، میں نے کہا۔ تو وہ ایک دم سے فکر مند ہو گئی، پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو دلجیت، تم آؤ گے، ضرور آؤ گے، زندگی اور موت کوئی بھی لکھوا کر نہیں لایا میری جان، میری موت اگر یہاں لکھی ہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر مر گیا تو خود کو مصیبت میں مت ڈالنا، میں نے آہستگی سے کہا اور ارد گرد لوگوں کو تکنے لگا۔ اگر چٹ تمہارے نام نہ نکلی تو پھر میں، یا اگر دونوں کے نام نہ نکلی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا، بس تم باہر کا خیال رکھنا۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ آڈیٹوریم میں جانے کا اعلان ہونے لگا۔ ملکہ آڈیٹوریم میں سکون سے بیٹھنے کے بعد ماحول کا جائزہ لیا گیا۔ کافی سارے لوگ تھے، سامنے سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ تھی، ریکارڈنگ کے لیے جدید آلات کا استعمال تھا۔ کچھ دیر بعد دیا رام چند لڑکیوں اور لڑکوں کے چلو میں سٹیج پر نمودار ہوا۔ اس نے سفید رنگ کی 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، ایک دھوتی کی صورت میں اور دوسری کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ سفید بالوں میں آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں جوڑے ہوئے چند لمحے کھڑا رہا، پھر بیٹھ کر بھاشن دینے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ بھاشن ختم ہوا۔ دیا رام اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ہم دونوں کو ملاقات کی پرچیاں مل گئیں۔ ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ میری باری آئی تو دروازے پر موجود سیکورٹی گارڈ نے مجھے ڈیٹیکٹر لگا کر چیک کیا اور پھر میں اندر چلا گیا۔ وہ سامنے ایک گدے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آس پاس سفید، سبز اور نارنجی پھولوں کے گلدستے پڑے ہوئے تھے۔ اندر کا ماحول خنک تھا، خوشگوار مہک تھی اور روشنی کافی حد تک دھیمی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا تو اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، کیا سمسیا ہے بالک؟ دیا رام جی، کیا آپ نے راجیو گاندھی کے قتل کے بارے میں سنا ہے؟ وہ کیسے ہوا تھا؟ میرے یوں کہنے پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا، پھر غصے میں لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ بولا، کیا مذاق کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا دیا رام جی، شاید آپ کو نہیں معلوم، مگر میں بتا دیتا ہوں، اسے بم سے اڑایا گیا تھا۔ وہ ایسا بم تھا جسے سیکورٹی والے بھی نہیں پکڑ سکے تھے، اور نہ اس بم کو کوئی آ کر پکڑ سکا تھا، بالکل ایسے بم تھے وہ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیکٹ دونوں ہاتھوں سے کھول دی۔ اس نے اضطراری حالت میں دیکھا اور پھر خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ایک دم اس کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا، وہ خوفزدہ دکھائی دینے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ دیا رام جی، اگر آپ نے ذرا سی بھی بے وقوفی کی نا، میں نے تو مر ہی جانا ہے، آپ بھی نہیں رہیں گے۔ کیا چاہت ہو تم؟ اس نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں آپ کو ساتھ لے کر جانے کے لیے یہاں آیا ہوں، صرف اتنے وقت کے لیے، جب تک ہمارے ساتھ کی گئی بے ایمانی والا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا۔ بے ایمانی والا معاملہ؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ اسی وقت سمجھیں گے نا جب ہم سمجھائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے بندوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ ہمارے بے ایمانی والے کام میں ایمانداری پہلی شرط ہوتی ہے۔ میں نے تیزی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تو وہ لرز کر رہ گیا۔
پھر دھیمی آواز میں بولا, تم اپنی سمسیا مجھے بتاؤ, میں یہیں اپائے کر دیتا ہوں. نہیں دیا رام جی, آپ کو میرے ساتھ تو جانا ہی ہوگا, ورنہ بات نہیں بنے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اس میں قصوروار نہیں ہیں. تو پھر قصوروار کون ہے, اس نے پوچھا. ہمارے پاس وقت کم ہے دیا رام جی, ان بموں کا ریموٹ کنٹرول باہر بھی ہے, مجھے زیادہ وقت ہو گیا تو یہ. میں نے اپنی آواز کو سرد بناتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے لڑس گیا. اس دوران میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں, اس نے کہا تو میں نے سہارا دے کر اٹھا لیا. وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے بغل میں دے کر چل پڑا. دروازے پر سیکورٹی والے حیران تھے کہ دیا رام کو کیا ہو گیا. انہوں نے آگے بڑھنا چاہا تو اس نے دور ہی سے منع کر دیا. وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتا گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خلاف معمول کاروائی سے وہاں ہلچل نہ مچے. آشرم میں ایک دم سے تیزی آ گئی. بانیتا نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ فون کے علاوہ اشاروں سے اپنے بندوں کو ہدایت دے رہی تھی. ہم کمرے سے نکل کر ہال میں آئے اور وہاں سے برآمدے میں. تب تک ایک 4 ویل جیپ ہمارے سامنے آ کر رک گئی. دروازہ کھولا اور میں دیا رام کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا. اسٹیئرنگ پر بھاری مونچھوں والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. ہمارے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھا دی. آشرم میں بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے بھاگے. جب تک ہم فوارے کے راؤنڈ اباؤٹ تک آئے اسی وقت تک کئی گاڑیاں ہمارے تعاقب میں چل پڑی تھیں. بلا شبہ ان میں کچھ ہمارے لوگ تھے اور کچھ آشرم والوں کے. جیسے ہی ہم گیٹ سے نکل کر مین روڈ پر آئے تو بانیتا نے فون پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا, اپنے لوگوں سے کہو گاڑیاں پیچھے لے جائیں. اس کے چند منٹوں کے بعد کئی گاڑیاں پیچھے رہ گئیں. 3 یا 4 گاڑیاں تھیں جو ہمارے تعاقب میں بڑھتی ہی چلی آ رہی تھیں. بانیتا نے سن روف کھولا اور گن باہر نکال کر فائرنگ کرنا شروع کر دی. اچانک ہی وہ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی سڑک پر الٹ گئیں. کچھ ہی دیر بعد وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے. میں نے دیا رام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. امرتسر سے باہر ہی سے ہم ترن روڈ پر نکل گئے. ہمارے سفر کا اختتام پھر اسی فارم ہاؤس میں ہوا جہاں گزشتہ سے پیوستہ رات ہم رہے تھے. وہی جنگل کا ماحول, جھونپڑیاں, ایک چھوٹی سی ندی, درخت اور ہو کا عالم تھا. بانیتا اور میں دیا رام کو لے کر ایک جھونپڑی میں آ گئے. میں نے اپنی جیکٹ جیب میں ہی چھوڑ دی تھی, اس لیے جب آنکھوں سے پٹی اتارنے پر اس نے مجھے بغیر جیکٹ دیکھا تو اس نے سکون کا سانس لیا. ادھر بیٹھیں دیا رام جی, ادھر. میں نے گھاس پھونس پر ایک چادر بجھاتے ہوئے کہا جو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا. وہ بیٹھ گیا تو میں نے اس کی حیرت زدہ سوالیہ چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا, آپ پریشان نہ ہوں, آپ نے ہماری بات مانی, ہم آپ کو کوئی زحمت نہیں دیں گے. بات کیا ہے, اس نے کافی حد تک اعتماد سے کہا. تو میں بولا, بات یہ ہے دیا رام جی, آپ کے پرکاش اور دیپیکا نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی, وہ بھی 2 کروڑ کی. 3 کروڑ ابھی ہم نے دینا تھا. ایسا کیا کیا انہوں نے, اس نے حیرت سے پوچھا. میرے باس کی ان سے ڈیل ہوئی تھی کہ 10 پنجابی لڑکیاں دبئی پہنچانی ہیں. اس نے حامی بھر لی. 1 کروڑ اس نے لیا. دوسرا اس نے اس وقت لیا جب لڑکیاں امرتسر میں لے آیا اور ہمارے بندوں کے حوالے کرنے کو کہا. طے یہ تھا کہ وہ دبئی پہنچائے گا. 3 کروڑ اسے وہاں ملے گا. اس پر نہ صرف وہ لڑکیاں واپس لے گئے بلکہ 2 کروڑ بھی ہضم کر گئے. کیا وہ یہ کام بھی کرتے ہیں, دیا رام جی نے حیرت سے پوچھا. تو بانیتا نے طنزیہ انداز میں کہا, ایسے نہ کرو سوامی جی, سب کچھ آپ کی آشیرواد سے ہی ہوتا ہے. ہم نے اگر آپ سے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہیں ہمیں بے وقوف بناؤ. سیدھے رہو گے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور دیا رام سہم گیا. میں اس کے رویے پر خود حیران تھا. وہ اداکاری کر رہا تھا یا واقعتاً خوف زدہ تھا, ورنہ اس کے بارے میں یہی معلومات تھیں کہ وہ ہیپناٹائز کا ماہر ہے. جوگ, سنیاس, یوگا تو وہ جانتا ہی تھا. میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں مگر مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا. میں نے بھی اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا, دیا رام جی آپ تو ہیپناٹائزم کے ماہر ہیں, ٹرانس میں لیں مجھے. اور میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی. تب وہ چند لمحے میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا, اب نہیں ہوتا یار, شراب اور عورت نے یہ ساری صلاحیتیں ختم کر دی ہیں. میں نے تو اپنے ارد گرد بڑا حصار بنایا تھا لیکن تم مجھے وہاں سے نکال لائے. سیدھے لائن پر آؤ دیا رام, بانیتا نے تلخی سے کہا. تو وہ نرم لہجے میں بولا, کیا چاہت ہو اب تم؟ ظاہر ہے 2 کروڑ واپس اور جرمانے میں وہی 10 لڑکیاں اور بس. میں نے سکون سے کہا, اس وقت بھی بتا دو, صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر. بانیتا تیز لہجے میں بولی اور پھر اپنا فون نکال کر اس پر نمبر ملائے اور صرف اتنا کہا, پرکاش یا دیپیکا سے بات کراؤ. دھیان رکھنا وہ ہمارا فون نہ ٹریس کر لیں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. اصل میں یہ صرف دیا رام کو بتایا گیا تھا, ورنہ یہ طے تھا کہ پرکاش کو فون لندن سے آنا تھا جس کے کانفرنس پر بانیتا نے بات کرنی تھی. اس طرح پکڑے جانے کا امکان نہیں تھا. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بانیتا کا فون بج اٹھا. اس نے آواز سنی اور مجھے فون دے دیا. پرکاش بات کر رہا ہے. ہوں, کون ہو تم؟
کیا تم دیا رام جی سے بات کرنا چاہو گے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اسپیکر آن کر دیا۔ اوہ، تو کیا یہ تم ہو؟ اور اگر نہیں انہیں کچھ ہو گیا تو میں کتے کی طرح بھونکنا بند کرو اور صرف میری بات سنو، میں نے بات کرتے ہوئے کہا اور فون دیا رام کی جانب بڑھا کر اسے اشارہ کیا۔ تب بھی وہ بولا، پرکاش، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے باہر سے ان کے 2 کروڑ کھا لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے باپو، میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی کسی سے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ کسی ڈیل کے 2 کروڑ تھے؟ دیا رام نے اچانک کہا۔ باپو، آخر کسی ڈیل ہی کے 2 کروڑ ملنے تھے، کوئی مفت میں تھوڑی دینے لگا ہے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ میں پورے امرتسر میں آگ لگا دوں گا اگر میں نے کہا نا، کتے کی طرح مت بھونک، میں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ دیا رام نے کہا، انہوں نے مجھے بڑے احترام سے رکھا ہے، اب تم سنو، ان کے 2 کروڑ روپے اور 10 لڑکیاں پنجابی والی، وہ ان کے حوالے کرو صرف 2 گھنٹوں میں۔ باپو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں لڑکیاں کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا تو میں بولا، سن پرکاش، دیا رام جی سے اگر تم دوبارہ ملنا چاہتے ہو تو جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، صرف 2 گھنٹے۔ میرے یوں کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، تو پھر تم مار ہی دو اس بڈھے کو، اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا۔ کیا کرنی ہے دولت اس نے، میرے خیال میں اب تمہیں اسے مار ہی دینا چاہیے۔ اچھا ہوا تم لوگ اسے لے گئے ہو، اب دوبارہ مجھے فون نہیں کرنا، کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے۔ پرکاش، یہ تم کہہ رہے ہو میرے بارے میں؟ دیا رام نے چونکتے ہوئے اس طرح حیرت سے کہا جیسے اسے بہت دکھ ہوا ہو۔ ہاں، تمہارے بارے میں کہہ رہا ہوں بڈھے، میرے خیال میں تو نے بہت عیاشیاں کر لیں، اب تجھے مر جانا چاہیے، بھگوان تمہیں سورگ دے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ لو جی دیا رام جی، آپ کا تو انم سنسکار ہو گیا، کر دیا اس نے، اب بولو ہم کیا کریں؟ اس نے تنزیہ انداز میں کہا تو وہ بولا، دھیرج رکھو اور مجھے وچار کرنے دو۔ دیا رام نے کہا تو بانیتا نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے وچار کر لیا ہے، اب یہ دونوں ڈرامہ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ آشرم جو ان کی سلطنت بنا ہوا تھا، اس میں پولیس اور خفیہ کے لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ ہاسٹل میں موجود لڑکیاں جن کی تازہ کھپت مالیر کوٹلا سے آئی ہے، وہ ابھی تک وہیں موجود ہیں۔ 2 گھنٹوں میں سے 5 منٹ گزر چکے ہیں مہاراج۔ دیپیکا کو فون ہو سکتا ہے؟ دیا رام نے پوچھا۔ اس بار اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ بھی ڈرامہ کرے گی، میں جانتی ہوں، تم بات تو کراؤ، اس نے بضد ہو کر کہا تو بانیتا نے نمبر ملائے۔ پھر کچھ دیر بعد کال آ گئی۔ باپو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیپیکا کی آواز ابھری۔ یہ پرکاش کیا پاگل پن کر رہا ہے میرے مرنے کے بارے میں؟ تو ٹھیک ہی کہا ہے نا باپو، اب تم نے کتنا جینا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو بانیتا نے غصے میں کہا، ارے بندریا، زیادہ ڈرامے نہ کر، 1 گھنٹہ 40 منٹ ہیں تم لوگوں کے پاس، اس کے بعد اسی بڈھے کی ویڈیو چینل کو دے دوں گی جس میں یہ تم دونوں کے بارے میں وہ ساری بکواس کرے گا جو ہم اسے کرنے کے لیے کہیں گے۔ مرکزی خیال یہی ہوگا کہ تم لوگوں کے جرائم سے تنگ آ کر اس نے روپوشی اختیار کی۔ 1 گھنٹہ 38 منٹ، یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، دلجیت، اب زیادہ وقت نہیں دینا ان لوگوں کو، بیان ریکارڈ کرو اس کا، ہر چینل کو بھیج دو۔ اس کے یوں کہنے پر دیا رام نے سر یوں جھکا لیا جیسے وہ ہار گیا ہو، پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تم لوگ اسے ڈرامہ مت سمجھو، میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کے ساتھ آہی اس لیے گیا ہوں کہ ان دونوں کو سامنے لا سکوں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی مجھ سے کہلوانا ہے، وہ میں کہنے کو تیار ہوں۔ اب ان لوگوں سے مجھے اپنا آشرم شدھ چاہیے، وہ تم نے ہی کرنا ہے دیا رام جی، اب آرام کرو، تھوڑی دیر بعد تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بانیتا نے کہا اور اپنا سیل فون لے کر باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کر گئی۔ میں نے چند لمحے یوں ہی انتظار کیا اور اس کے پیچھے جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، کیا خیال ہے، ڈرامہ ہے یا حقیقت؟ کیا وہ لوگ اس دیا رام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی ہے، مقصد تو پرکاش اور دیپیکا کو ختم کرنا ہے، تو وہ ہو جاتے ہیں، میں نے تحمل سے کہا۔ وہ کیسے؟ بانیتا پریشانی میں بولی۔ دیکھو، اپنے کسی بندے سے کہو کہ وہ پولیس آفیسر اور مختلف چینل میں دیا رام کی روپوشی کی اطلاع دے دیں۔ آشرم میں ہلچل تو پہلے ہی مچی ہوگی، وہ کسی کو نکلنے نہیں دیں گے، وہ دونوں باہر ہی ہوں گے، ان میں شک کا زہر تو آ گیا، دیا رام انہیں کیسے واپس آشرم میں آنے دے گا؟ پھر ہم انہیں تلاش کر لیں گے، میں نے کہا تو وہ منہ بناتے بولی، نہیں، وہ تو ہاتھ نہ آئے، انہیں ان کے بلوں سے نکالنا ہوا ہے، پھر اسی باب سے ان کے ٹھکانے پوچھ نکالتے ہیں، میں نے کہا تو وہ بولی، چلو ابھی کچھ دیر انتظار کرو۔ اس نے کہا اور جیب سے تھیلا اٹھا کر لائی تھی، اس میں سے ٹین پیک سوڈا نکالا اور مجھے دیا، ایک خود لے کر تیسرا نکال کر جھونپڑی میں چل دی۔ دیا رام ایک طرف ٹکٹکی لگائے سوچ رہا تھا، ہماری آہٹ پا کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیا رام، یار کیا کھویا، کیا پایا تم نے یار؟
میں نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا، سب کھو دیا میں نے، سب اس وقت میرے کچھ بھی کام نہیں آ رہا، لیکن ایک کوشش اب بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ بانیتا نے پوچھا۔ اگر ایک بندے کو فون ہو جائے تو وہ ان دونوں کو منٹوں میں قابو کر سکتا ہے۔ اسے ان دونوں کے بارے میں سب معلوم ہے۔ دیا رام نے کافی حد تک اعتماد سے کہا۔ کون ہے وہ؟ اس کا نمبر بتاؤ، بانیتا نے تیزی سے پوچھا۔ ایک نمبر ہی تو میرے پاس نہیں، اگر تم کسی طرح آشرم کے مہلا ہاسٹل کا نمبر لے لو تو بات بن سکتی ہے۔ دیا رام نے کہا، وہ ہے نمبر میرے پاس، تو پھر ملاؤ، میں بات کروں گا۔ اس نے کہا تو بانیتا نے نمبر ملانے کی بجائے لندن ہی ملایا۔ میرے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے وہ کسی بے شعوری میں غلطی کر جائے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد مہلا ہاسٹل میں رابطہ ہو گیا تو ایک عورت نے گھبرائے ہوئے پوچھا، باپو آپ کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میری بات غور سے سنو۔ کسی بھی مہلا کو ہاسٹل سے باہر نہیں جانے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور میری ایک مدد کرو، مجھے اپارا سنگھ باجوہ کا نمبر دو فوراً۔ ابھی دیتی ہوں، بابو آپ کہاں ہیں اور آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس عورت نے الجھتے ہوئے کہا، نہیں، میں اغوا نہیں ہوا، پرکاش اور دیپیکا سے چھپا ہوا ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تم یہ بات خود بھی اپارا سنگھ باجوہ کو بتا دو۔ لکھو باپو نمبر، اس عورت نے کہا اور نمبر لکھوا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بانیتا نے نمبر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اپارا سنگھ باجوہ کا نمبر مل گیا۔ کچھ دیر تمہیدی باتوں کے بعد دیا رام نے کہا، وہ دونوں مجھے چاہیے ورنہ میرا قتل ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کرو، آپ آدھے گھنٹے بعد رابطہ کرنا۔ اس کے بعد فون خاموش ہو گئے۔ عجیب کھچڑی سی پک گئی تھی۔ ہم نے سوچا کچھ اور تھا، لیکن اندر سے معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ ہم دونوں کھلی فضا میں آ کر بیٹھ گئے اور اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے رہے۔ بانیتا نے ساری صورتحال حویلی بتا دی۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم جھونپڑی میں گئے۔ دیا رام بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ بانیتا نے باجوہ کو فون ملایا، تب دوسری طرف سے پرجوش انداز میں کہا گیا، دیا رام جی، وہ دونوں میرے پاس ہیں، کیا حکم ہے ان دونوں کے لیے؟ مجھے یقین تھا کہ ایک تم ہی ہو جو انہیں قابو کر سکتے ہو، ورنہ ان حالات میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنے والے۔ دیا رام نے نفرت سے کہا، نہیں، میں ابھی ان کی تلاش کرنے والا تھا کہ انہوں نے خود رابطہ کر لیا۔ اصل میں آپ کو صورتحال کا نہیں اندازہ۔ آشرم کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور تلاشی لینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی خوف سے یہ دونوں میرے پاس آ گئے ہیں۔ انہیں قابو میں رکھو، میں کچھ بندے بھجواتا ہوں، انہیں ان کے حوالے کر دینا، اس کے بعد ہی میں آشرم میں آ کر سب سنبھال لیتا ہوں۔ دیا رام نے تیزی سے کہا، پھر کچھ کوڈ ورڈ طے ہوئے اور فون بند ہو گیا۔ بانیتا ایک دم ہی سے پرجوش ہو گئی تھی۔ دیا رام نے باجوہ کو پورا اتا پتا بتایا۔ اس کے بعد بانیتا نے اپنے چند بندوں کو اس کام پر لگا دیا۔ وہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ یا تو بانیتا کے بھیجے ہوئے بندے غائب ہو جانے تھے یا پھر اتنی محنت کرنے کے بعد کامیابی مل جانے والی تھی۔ میں اس کی اضطراری کیفیت دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا فون بج اٹھا۔ اس کے لوگ تھے۔ اپارا سنگھ ان سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ فوراً ہی دیا رام کی بات کروا دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد پرکاش اور دیپیکا کو ان بندوں کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اپارا سنگھ باجوہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان دونوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور دیا رام انہیں معاف کر دے گا۔ بانیتا کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے دیا رام کو لیا اور جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ ڈرائیور گاڑی لے آیا تھا۔ دیا رام کی آنکھوں پر ویسے ہی پٹی باندھ دی گئی تھی اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ترن تارن سے امرتسر روڈ پر آئے تو ہم نے جیپ چھوڑ دی۔ ڈرائیور دیا رام کو لے کر چلا گیا۔ ایک دوسری کار ہمارے انتظار میں تھی۔ ہم اس پر نکل پڑے۔ ہمارے سفر کا اختتام شہر سے باہر ایک فیکٹری میں ہوا۔ یہ رتن دیپ سنگھ ہی کی فیکٹری تھی اور یہاں کچھ فوڈ پروڈکٹ تیار ہوتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم فیکٹری کی پچھلی جانب ایک بڑے سارے سٹور میں جا رکے۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا، روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ سٹور کے ایک کونے میں بڑی میز کے ارد گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دو کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بانیتا اور میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ تب پرکاش نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ ہماری درمیان کوئی دشمنی ہے، میں نے کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جس میں۔ اس نے کہنا چاہا تو بانیتا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، فضول باتیں مت کر پرکاش، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سکھ قوم کے خلاف کیا کچھ کرتے رہے ہو اور اب بھی کر رہے ہو۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے ہندو تنظیمیں ہیں، لیکن تم وہ نازیبا گالی بکتے ہوئے ہو جو اپنے ہی وطن ہم وطن کو غیروں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہو۔ کیا سکھ عورتیں بھیڑ بکریاں ہیں یا مویشی؟ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ میں ایسا کچھ سوچ کر نہیں، اس نے پھر کہنا چاہا تو بانیتا نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ بکواس کرتا ہے سالا، یہ کہہ کر دیپیکا کو دیکھ کر بولی، اور یہ کتیا ابھی تو بھونکے گی۔ تبھی اس کا فون بجا تو وہ سننے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک گارڈ سے کہا، اے ٹی وی لا ادھر جلدی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ٹی وی لایا گیا۔ اس کا کنیکشن لگا تو کئی چینل آنے لگے۔ وہ ایک پر رک گئی جہاں دیا رام پریس کو اپنا بیان دے رہا تھا۔
وہ لوگن میرے سیوک تھے، پرنتو معلوم نہیں تھا کہ وہ آشرم میں اندر ہی اندر بھیانک کام میں ملوث تھے۔ مجھے معلوم ہوا تو میں نے انہیں روکا۔ وہ میری جان کو آ گئے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے مجھے یہاں یرغمال بنا لیا تھا۔ پھر میں نے کچھ لوگوں سے مدد لی، اب وہ فرار ہو چکے ہیں۔ پولیس سے بنتی ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد گرفتار کر لے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں کی مہلائیں یہاں قید تھیں، وہ ابھی پولیس کے حوالے کی ہیں، ابھی ان کے جرم سامنے آ رہے ہیں۔ تم لوگوں کا کام تو کر دیا دیا رام جی نے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو وہ دونوں حیرت سے ٹی وی کو دیکھنے لگے جیسے کچھ انہونی ہو گئی ہو۔ پھر دیپیکا غراتے ہوئے بولی، یہ دیا رام، یہ خود بڑا مجرم ہے سالہ، اور ہمیں مجرم کہہ رہا ہے۔ دیکھو، اگر تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو اپنا پورا نیٹ ورک تفصیل سے بتا دو، کون کون اس کے پیچھے ہے، یہ تم دونوں کو بتانا ہوگا۔ آرام سے بتا دو تو ٹھیک، ورنہ بانیتا نے کہا۔ تو پرکاش نے ایک دم غصے سے کہا، میں جانتا ہوں تم لوگ ہمیں زندہ چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہمیں پولیس کے حوالے کرو گے، تو پھر دوسروں کو بتانے کا فائدہ؟ مار دو۔ اس نے کہا ہی تھا کہ میں نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا۔ وہ بہترین فائٹر تھا اور میرے ساتھ زور آزمائی پر اتر آیا تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا میرے پیٹ پر مارا، جس سے درد کی شدید لہر میرے اندر اتر گئی۔ اس وقت میں نے اسے ذرا سی ڈھیل دے دی کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ چند لمحوں ہی میں وہ میرے پیچھے تھا، اس کا بازو میری گردن میں تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے میری کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ بانیتا حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی پرکاش بولا، ہلنا مت ورنہ ایک جھٹکے سے تیری گردن ٹوٹ جائے گی۔ اس لمحے دیپیکا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے میرے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے نفرت سے کہا، نیٹ ورک کے بارے میں پوچھتا ہے، چل میں باہر لے کر چل۔ پھر گھوم کر سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ورنہ یہ تو جان سے جائے گا۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے گرگٹ کی طرح کیسے رنگ بدلا ہے۔ میں نے چند لمحے مزید انہیں دیکھا، پھر مڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نکالا اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی طرح جھٹک دیں کہ اس کے منہ سے اذیت ناک کراہ نکلی۔ پھر تیز چیخ کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ لٹک گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے اس کی گردن پر مارے تو وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ تب میں نے دیپیکا کی طرف دیکھا تو وہ ششدر تھی، میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا تو بانیتا نے تیزی سے کہا، نہیں دلجیت، اسے میں دیکھتی ہوں، تم سے ہوش میں لا کر مزید دھلائی کرو۔ میں نے پرکاش کے پہلو میں ٹھوکر ماری، وہ ہوش میں آ گیا لیکن اسے سدھ بدھ نہیں تھی۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے سیکورٹی گارڈ کی طرف دیکھا اور اسے اس کی ران اس میں پیوست کر دی، دوسری ران ماری۔ وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح بلبلانے لگا۔ تبھی چٹاک کی آواز کے ساتھ ماحول گونج اٹھا۔ بانیتا نے دیپیکا کو اپنے آگے کھڑا کر لیا اور اس کو گون سے ٹانگیں مارنے لگی اور اس کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر